یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو۔ مشہور زمانہ شعر کہنے والے احمد فراد، جن کا تعلق آزاد کشمیر باغ سے ہے، پچھلے 2 روز سے لاپتہ ہیں۔ جیسا کہ احمد فراد اپنی شاعری میں بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی غیر آئینی، غیر قانونی طور پر آپ کس مقصد سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں؟ ایک شخص جو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اپنا حق مانگتا ہے، اس ملک کے اندر آزادی اظہار رائے چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس ملک کا ایک جرنیل ہے، ایک جج ہے، ایک پولیٹیشین ہے، وہ اسی طرح سے اس ملک کے اندر اپنے حقوق کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزارے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ مقدس گائے جو ہیں اس ملک کی، ان کے بارے میں سوال کیوں اٹھاتا ہے؟ اگر سوال اٹھاتا ہے تو وہ غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور پھر اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ روندتی ہے، روندنے کے بعد لوگوں کو لاپتہ کر دیتی ہے، غائب کر دیتی ہے، جو کہ اس ملک کے بنیادی آئین کے خلاف ہے۔ اس ملک میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ جو بھی شخص یہ کہے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میرے پاس بھی رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو سپیک ہے، تو اسے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کئی ساری مثالیں بری پڑی ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں، دیکھیں کہ کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے تو اسے پکڑ کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ حقوق مانگنے اسلام آباد کی سڑکوں میں یا گوادر میں یا پھر کوئٹہ میں یا پھر چمن میں جب احتجاج کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، فارن فنڈڈ ہے، انڈیا انہیں سپانسر کر رہا ہے، افغانستان انہیں سپانسر کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، حالانکہ ان کے پیاروں کو اس ملک کی ایجنسیز، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے، ان کے بنیادی حقوق کو قتل کرتی ہے، ان کے بنیادی حقوق کو ضبط کرتی ہے۔ پھر آپ آزاد کشمیر کی مثال لیں کہ وہاں پر لوگ نکلے کہ ہمیں آٹا دیا جائے ایک مناسب قیمت پر، ہمیں بجلی دی جائے اس قیمت پر جو آپ نے معاہدے کے مطابق کہا تھا کہ ہم پروڈکشن پرائس پر آپ کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جو اشرافیہ کی ناجائز مراد ہے اس میں کمی لائی جائے۔ جب یہ جائز اور آئینی مطالبات کیے گئے، اس میں کچھ انٹلیکچوئل ڈیپتھ تھی پوائنٹرز میں، جیسے کہ طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے لوگوں نے بات کی، بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں اضافے کی بات کی۔ ان مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ نے، ہمارے ملک کے اداروں نے کہا کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہو سکتے ہیں، کسی فارن فنڈڈ کیمپین کا حصہ ہو سکتے ہیں، ورنہ اس ملک کے اندر کیا لوگوں کے پاس اتنا شعور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جائز اور آئینی حقوق کے لیے باہر نکلے؟ بھائی نہیں، یہ تو فارن فنڈڈ ایجنٹ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اس ملک کی فوج کا ایک ادارہ، ذیلی ادارہ، رینجرز وہاں پر مسلط کی گئی، رینجرز نے وہاں جا کے شہریوں کا قتل عام کیا۔ ان تمام واقعات کو رپورٹ کر رہا تھا وہ شاعر احمد فراد جسے کہتے ہیں، اور احمد فراد نے کہا کہ بھائی یہ اٹھانے والوں سے مختلف بات کرتا ہے، یہ آزادی کی بات کرتا ہے، ان قابض لوگوں کی طرح لوگوں کے گلے دبانے کی بات نہیں کرتا۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا، اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک شاعر سوال کرنے پر، ولاگ کرنے پر، شاعری کرنے پر آج اس زمانے میں اٹھایا جا رہا ہے، جب دنیا سائنسی ترقی کر رہی ہے، دنیا آسمان کو چھو رہی ہے، دنیا کتنے سیاروں پر جا کر اپنی ایک دنیا بسا رہی ہے، الگ سے دنیا بسا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ریت چل پڑی ہے کہ بھئی ہم نے آوازوں کو دبانا ہے۔ خیر، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فراد کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور جو جج ہے محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی ایجنسیز ہیں، ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر سوال اٹھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے کہ یہ لوگوں کی آوازیں دبا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے سیکٹری کمانڈر اسلام آباد کو طلب کیا، انہوں نے کہا کہ سیکٹری دفاع کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کروں گا، اور پھر وزیر اعظم کو بھی طلب کروں گا۔ بھائی جواب دو کہ ایک شاعر کو آپ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو ایک ولاگ پسند نہیں آیا، آپ کو آزادی اظہار رائے کو دبانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں محسن اختر کیانی صاحب کو، جنہوں نے ان قابض اشرافیہ کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایز اے نیشن ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس ناجائز قابض مافیا کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے کچھ حقوق ہے، یہاں ایک شہری کو حق حاصل ہے زندہ رہنے کا اپنی مرضی کے مطابق، کچھ حدود و قیود کے اندر رہتے ہو، تو بھائی وہ حق آپ نہیں چھین سکتے۔ اب کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ
بھائی یہ آزاد کشمیر میں انہوں نے سبسڈی دے دی ہے تو یہ پنجاب پر اس کا سارا بوجھ پڑے گا. بھائی نہیں پڑے گا. آپ کے آئین پاکستان میں درج ہے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو پروڈکشن پرائس پر جو آزاد کشمیر سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ دی جائے گی. آزاد کشمیر 350 میگا واٹ بجلی استعمال کرتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ پروڈیوس کرتا ہے, جس کا پیسہ بھی آزاد کشمیر کے خزانے میں. خیر وہ لمبی بات ہوگی, بات کہیں اور چل پڑی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جرأت دکھائی, ہمت دکھائی اور اپنے حقوق کے لیے نکلے, اور احمد فراد جیسے بعض امیر بعض جرأت لوگ انہیں سپورٹ کرتے رہے, اور کچھ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے اٹھا لیں, کیونکہ وہ اٹھانے والوں سے ذرا مختلف سوچتا ہے. تو بھائی یہ آوازیں دبانے والا سلسلہ ختم کرنا چاہیے, آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے تاکہ اس سماج کے اندر آپ کی عزت بنے, آپ کے ادارے کی عزت بنے, اور لوگ آپ کو سلام کریں, نہ کہ آپ سے لوگ ڈریں اور آپ کے خلاف نفرت کا جو ایک پودا ہے, جو ایک بیج ہے, وہ بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اور لوگ آپ کے گربانوں تک پہنچے. امید ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ملک 24 کروڑ افراد کا ہے, نہ کہ صرف آپ اس ملک کے مالک ہیں.